سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کریمی کیا ہے، ذات کیسی ہے؟ روایت میں آیا کہ ماں کے پیٹ میں ہے، وہ آپ کی والدہ فرماتی ہے کہ جب تہجد کے لیے میں اٹھتی تھی تو میرے پیٹ سے اللہ اللہ کی آوازیں آیا کرتی تھی، میرے پیٹ سے اللہ اللہ کی آوازیں آیا کرتی تھی۔ یہ اللہ کے ولیوں کی شان ہے، کبھی دنیا میں آئے نہیں ہے، ماں کے پیٹ سے اللہ کا پتہ بتاتے ہوئے آ رہے ہیں، اللہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کتنی الف و اعلیٰ ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضور سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ملاقات ثابت ہے۔ اس کے بعد میں آپ بغداد مقدس کے قریب ہارون نامی قصبے کے اندر تشریف لے جاتے ہیں، اور لے جانے کے بعد میں مسجد میں آئے ہیں، نماز ادا کیے۔ نماز ادا کرنے کے بعد میں کیا دیکھا کہ ایک مرد درویش نظر آ رہا ہے جس کا نورانی شکل صورت ہے۔ جیسے وہ قریب آئے، حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس سے پہلے کبھی ملاقات نہیں ہے، اس سے پہلے کوئی جان پہچان بظاہر نہیں ہے۔ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ان کے ادب و احترام کے لیے، ان کی تعظیم و توقیر کے لیے کھڑے ہونا چاہتے ہیں، حضرت سیدنا خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ نام لے کر پکارتے ہیں، اے بیٹا حسن قریب تشریف لائیے، اے بیٹا حسن قریب تشریف لائیے۔ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ حضور آپ نے مجھے کیسے پہچان لیا؟ کہا کہ میں ہندوستان کے بادشاہ کو نہ پہچانوں تو کس کو پہچانوں، ہندوستان کے سلطان کو نہ جانوں تو کس کو جانوں۔ اس کے بعد میں حضور سیدنا غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عرض کرتے کہ حضور اپنے دامن عبادت میں مجھے داخل فرما لیجئے، مجھے بیعت فرما لیجئے۔ حضرت سیدنا خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ آج کی شب تمہیں مجھے میرے حجرے میں قیام کر کے سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ شریف کا ورد کرنا ہوگا۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمرے میں سورہ اخلاص شریف یعنی قل هو اللہ شریف والی سورت کا ورد کرتے ہیں۔ جب صبح ہوتی ہے، صبح ہونے کے بعد میں حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ بلاتے ہیں، بلانے کے بعد کہتے ہیں کہ اے معین ذرا یہ تو بتاؤ، اے حسن ذرا یہ تو بتاؤ کہ تم نے ورد کر لیا؟ کہا کہ آپ کے حکم کو میں نے آپ کے حکم کی فرما برداری کی، وہ آپ کے حکم پہ عمل کرتے ہوئے میں نے ورد کو مکمل کیا ہے۔ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو، اپنی انگلیوں کو آگے کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے معین، اے حسن یہ ذرا بتاؤ کہ تمہیں ان دو انگلیوں کے درمیان سے کیا نظر آتا ہے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ حضور والا ان دونوں انگلیوں کے درمیان سے میں پوری زمین کو آسانی سے دیکھ رہا ہوں، زمین کا چپا چپا میری نگاہوں کے سامنے ہے، مشرق کا پورا علاقہ میری نگاہوں کے سامنے ہے، مغرب کا پورا علاقہ بھی میری نگاہوں کے سامنے ہے، پورے زمین کا چپا چپا میری نگاہوں کے سامنے ہے۔ حضرت سیدنا خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اے بیٹے حسن، آج کی رات میں پھر سے تمہیں میرے کمرے کے اندر میں سورہ بقرہ شریف کی تلاوت کا ورد کرنا ہوگا۔ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کسی طرح کا کوئی اعتراض نہیں کرتے، حکم کو بجا لانا ہے، آپ تشریف لے جاتے ہیں، سورہ بقرہ شریف کی رات بھر تلاوت کرتے ہیں۔ جب صبح ہوتی ہے، پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہے حضرت سیدنا خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ، اب دونوں انگلیوں کو آگے کرتے ہیں اور کہتے کہ اے بیٹا معین بتاؤ کہ ان دونوں انگلیوں کے درمیان سے کیا نظر آ رہا ہے؟ فرمایا کہ زمین کا سب سے نچلا حصہ بھی دیکھ رہا ہو، وہ آسمان کی کیا بات ہے عرش اعظم کو بھی دیکھ رہا ہو، عرش اعظم کو بھی میری نگاہوں کے سامنے ملاحظہ فرما رہا ہو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تک کی نگاہیں ہے، اور دکھانے والی ذات کس کی ہے؟ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس کے بعد سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دامن عبادت میں داخل کیا، اپنے ساتھ میں رکھا۔ 12 سال تک آپ اپنے پیر و مرشد کے ساتھ ساتھی رہے، پیر و مرشد کے فیض و برکات کو اپنے دامن میں سمیٹتے گئے۔ اس کے بعد میں جب مدینہ منورہ کی حاضری ہوتی ہے، حضرت سیدنا خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ نے مسجد نبوی کے اندر میں سونے کا حکم دیا۔ آپ سوتے خواب میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کی زیارت ہوتی ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی طرف سے خواب میں ارشاد ہوتا ہے کہ اے معین الدین ہندوستان تشریف لے کر کے جا، اے معین الدین ہندوستان تشریف لے کر کے جا۔ تو سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ ہندوستان اپنی مرضی سے نہیں آئے بلکہ آقا کے حکم سے تشریف لائے ہیں۔ مصطفیٰ نے انہیں ہندوستان کی ولایت عطا فرمائی ہے، ہندوستان کا بادشاہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ
وسلم نے انہیں بنایا ہے. ہندوستان کی سلطنت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عطا فرمائی ہے. سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ ہندوستان کی سرزمین پہ آتے ہیں, انار بھی ایک دیا جاتا ہے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم سے ہندوستان کی سرزمین پہ تشریف لا رہے. راستے میں ایک جگہ پر تھی جس کا نام سبزوار. اس جگہ کے جو حاکم تھا اس کا نام تھا یادگار محمد, اور وہ شیعت کے معاملے غافزیت کے معاملے میں سخت قسم کا شیعہ تھا. وہ کسی بھی اللہ والوں کو اپنے علاقے میں پسند نہیں کرتا تھا. حضور کریم نواز رضی اللہ تعالیٰ اپنے احباب کے ساتھ میں جب اس کے باغ میں پہنچتے ہیں, باغ والے منع کرتے ہیں. سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ زیادہ دیر نہیں, ہم کھانا تناول کریں گے, خدا کی عبادت کریں گے, اس کے بعد چلے جائیں گے. ابھی یہ حضرات کھانا تناول کر ہی گئے تھے, گوشت کے کباب تیار ہو گئے تھے کہ اسی دوران میں یادگار محمد بھی آ جاتا ہے اپنی سواری پر اور ناگواری کا اظہار کرتا ہے. سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ناگواری کا اظہار بعد میں کرنا, پہلے آ جا ہمارے پاس بیٹھ جا, ہم تیری دعوت کرتے ہیں, تجھے کباب کھلانا چاہتے ہیں, اس کو کھا لے, اس کے کھانے کے بعد تیرے دل میں جو بات آئے وہ کرتے رہنا. عزیزان ملت اسلامیہ, یادگار محمد جو کسی کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا, لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کے شہزادے کا حکم سواری سے نیچے اتر جاتا ہے. یہ کیا ہے جس کو علامہ جامی رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ اللہ کے ولیوں کی زبان سے جو نکلتا ہے وہ ان کا اپنا کلام نہیں ہوتا, اللہ کا کلام ہوتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی کا حکم ہوتا ہے, یادگار محمد اپنی سواری سے نیچے اترتا ہے. اب سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی کی بارگاہ میں ادب سے بیٹھا ہوا ہے. سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نے جو کباب تیار کیا تھا اس کباب کا کچھ حصہ جیسے اس کو کھلایا, یہاں پہ کباب کھانا تھا اور دل کی دنیا بدلتے چلے جا گئی ہے, دل کی دنیا بدلتی چلے جا گئی ہے. دلالت و گمراہی سینے سے نکلتے چلے جا گئی ہے, ایمان کا نور سینے میں آتا چلا جا رہا ہے, ایمان کی روشنی سینے میں آتے چلے جا رہی ہے, عقیدہ اہل سنت و جماعت سینے میں بستا چلا جا رہا ہے. اب کیا ہے, پہلے وہ عالم تھا کہ دیکھنے کو گوارا نہیں, اب یہ عالم ہے کہ سرکار غریب نواز کا ساتھ چھوڑنا گوارا نہیں ہے, سرکار غریب نواز کا ساتھ چھوڑنا نہیں. اے غریب نواز, جہاں جہاں تم جائے گے یادگار محمد بھی تمہارے ساتھ ساتھ جائے گا. عزیزان ملت اسلامیہ, یہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کی شان ہے. یہ وہ معاملہ ہے جو علامہ جلال الدین رومی رضی اللہ فرمایا کہ گفتگو وہ گفتگو اللہ ہوا, کہ ان کی جو گفتگو ہوتی ہے وہ اللہ کی گفتگو ہوتی ہے, اگرچہ ان کی زبان سے وہ نکلا کرتی ہے, ان کے حلقوم سے نکلا کرتی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, اسی میں ہے کہ جب سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نے ہندوستان کی سرزمین کے لیے آنے کے لیے سفر کرتے کرتے ہوئے جب ایران کی سرزمین پہ پہنچتے ہیں تو ایران کا علاقہ مجوسیت سے بھرا ہوا تھا, آگ کی پرستش لوگ کیا کرتے تھے. سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ اپنے احباب کے ساتھ موجود ہے, آگ کی ضرورت ہے. سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے خادم کو کہا کہ جا کر کے آگ لے کر کے جاؤ. میرے عزیز, میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرے غریب نواز کی شان کیا ہے. میرے غریب نواز اگر چاہتے ہاتھ بلند کرتے, ہاتھ میں آگ آ جاتی. آپ جو زمین کو حکم دیتے زمین آگ نکال دیتے, آپ لکڑی کو سوکھی لکڑی کو خود کہتے کہ جل اٹھ تو لکڑی جل اٹھتی. اللہ نے یہ شان ان کی زبان میں عطا فرمائی تھی, لیکن یہاں پہ تو کچھ نظارہ اور ہی دکھانا مقصود تھا, نظارہ کچھ اور ہی دکھانا مقصود تھا. غریب نواز بتانا چاہ گئے تھے کہ اگر معاملہ یہاں پہ یہ ہے, شہزادے رسول کو اللہ نے یہ شان عطا کی ہے کہ کھانا نہ پکائے تب بھی بھوک مٹ جائے گی, کھانا نہ کھائے تب بھی بھوک مٹ جائے گی. اگر ان کی غذا کیا ہوتی ہے, اللہ کی تسبیح و تحلیل ان کی غذا ہوتی ہے. ان کی تسبیح کیا ہوتی ہے, مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام پڑھنا, یہ ان کی غذا ہوتی ہے. لیکن یہ ظاہری طور پہ بھی کھاتے ہیں تاکہ احباب کے دل, آپ کا احباب کے دل کو سکون مل جائے, احباب کو بھی معلوم ہو جائے. عزیزان ملت اسلامیہ, سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نے خادم کو حکم دیا کہ جاؤ جا کر کے آگ لے کر کے آؤ. خادم جب آگ لینے کے لیے جاتا ہے تو وہاں پہ مجوسی لوگ سارے کے سارے جمع ہے, ان کا پیشوا بھی موجود ہے. وہ آگ جو جلی ہوئی ہے اس میں سے تھوڑی سی آگ مانگی جا گئی ہے, تو بھائی کہنے والے نے کہا کہ یہ آگ اب سے نہیں چل گئی ہے, یہ آگ تو کئی سو سالوں سے جو چل گئی ہے, اس آگ کو بجھنے نہیں دیا جا رہا ہے. اس آگ کو ہم پوتر سمجھتے ہیں, اس آگ کو ہم پاک سمجھتے ہیں, اس آگ میں سے کچھ حصہ نہیں دے سکتے. اللہ سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کے خادم واپس آتے ہیں, غریب نواز سے عرض کرتے کہ آگ دینے کے لیے تیار نہیں. اب سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نے خود تشریف لائے ہیں. سوچنے کی بات ہے کہ جب انا ساگر سے پانی بلانے کی بات آئی تھی تو اپنے خادم کو بھیجا تھا, لیکن یہاں پہ خادم کو نہیں بھیج گئے بلکہ خود تشریف لے کر کے جا رہے ہیں, خود تشریف لے کر کے جا رہے ہیں. سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ, ہمارا یقین ہے کہ یہاں پہ بھی خادم کو کہہ دیتے کہ خادم اس آگ سے جا کر کے کہہ دے غریب نواز نے بلایا ہے, تو جس طرح انا ساگر کا پانی پورے لوٹے کے اندر میں آ گیا تھا, اس طرح سے غریب نواز کے
خادم کے حکم سے غریب نواز کے بلانے پہ پوری آگ میں اٹھ کر کے آ سکتی تھی، لیکن سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ یہاں پہ خود تشریف لے جاتے ہیں، اور خود تشریف لے جانے کے بعد میں چونکہ آئے ہیں مصطفیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے آئے ہیں اسلام کی تعمیر و ترقی کے لیے آئے ہیں، حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ وہاں پہ تشریف لاتے ہیں، اور تشریف لانے کے بعد ان سے کہتے ہیں، مجوسیوں سے کہتے ہیں کہ دیکھا یہ تو بتاؤ کہ اتنے سالوں سے تم آگوں کی پرستش کرتے ہو، تو بتاؤ کہ یہ آگ تمہیں پہچانتی ہے، یہ آگ تمہیں پہچانتی ہے؟ کہنے لگے کہ آگ بھلا کسی کو کیسے پہچان سکتی ہے؟ حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھا یہ تو بتاؤ کہ اگر تم یہ چاہو کہ تمہارا ہاتھ آگ میں ڈالو اور تم اتنے سالوں سے آگ کو پوچھ گئے ہو تو یہ آگ تمہیں جلا نہ جلا، ایسا ہو سکتا ہے؟ کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ ایک عورت کھڑی ہوئی تھی جس کے ہاتھ میں بچہ تھا، کہا کہ مائی اپنا بچہ میرے ہاتھ میں دینا، اس نے اپنا بچہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں دے دیا۔ روایت میں کہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ اس بچے کو اپنی گود میں لے کر کے آگ کے اندر تشریف لے کر کے چلے آتے، آگ کے اندر تشریف لے کر چلے جاتے ہیں۔ لو چیخو پکار ہو گئی ہے کہ یہ کیا ہوا، ان کو جانا تھا تو جاتے، میرا بچہ کیوں لے کر کے گئے، میرا بچہ بھی ہلاک ہو گیا ہوگا۔ لیکن کچھ دیر ہوتی ہے جب سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ آگ سے باہر لاتے ہیں، تو آگ سے باہر تشریف لاتے ہیں، تو دیکھنے والے کیا دیکھتے ہیں کہ آگ نے ذرا برابر بھی نہ غریب نواز کے جسم پہ اثر کیا، نہ شہزادے رسول نے جس کو گود میں لیا تھا اس کے پر کچھ اثر کیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ نظارہ دیکھنا تھا کہ جتنے کے جتنے لوگ تھے سب کے سب بلند آواز سے پکارتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دامن اسلام میں سب داخل ہو جاتے ہیں۔ یہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ تو یہ کیا ہے جو علامہ جلال الدین رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، گفتگو وہ گفتگو اللہ وہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے جو اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ بظاہر تو ان کی بولی ہوتی ہے، لیکن حقیقت میں کلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہوتا ہے، حقیقت میں کلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہوتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس کے بعد سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ تشریف لاتے ہیں، ہندوستان کی سرزمین پہ آپ تشریف لا چکے ہیں، دلی کی سرزمین پہ موجود ہے، لیکن دلی کی سرزمین سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ یہ حکم نہیں ہوتا کہ دلی کی زمین پہ تم قیام کرو، آگے سفر بڑھ رہا ہے، اجمیر مقدس کی سرزمین عطا کی جا رہی ہے۔ حضور سید العلماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت ہی پیاری بات یہاں پہ بیان فرمائی۔ آپ بیان فرماتے ہیں کہ ذرا غور کیجئے، تو غور کرنے کے بعد آپ کس نتیجے پہ پہنچیں گے؟ فرماتے سید العلماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو علاقہ دیا گیا، جس جگہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں سے توحید کی دعوت دی، وہ علاقہ کون سا ہے؟ سب جانتے ہیں کہ مکہ المکرمہ ہے، وہ مکہ المکرمہ ہے۔ تو سرکار سید العلماء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو زمین دی گئی، وہ زمین پوری دنیا کی سینٹر ہے، فرماتے پوری دنیا کا بیچ ہے، پوری دنیا کے سینٹر ہے۔ فرماتے اسی طرح سے غریب نواز کو ہندوستان بھیجنے کے بعد میں ہندوستان کا وہ علاقہ دیا گیا جو غیر منقسم ہندوستان کا بیچو بیچ سینٹر ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس لیے کہ جب سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ ہندوستان تشریف لائے تھے تو ہندوستان کی تقسیم نہیں ہوئے تھے، ہندوستان بٹا نہیں تھا، تو اس وقت سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ جو ہندوستان تشریف لائے تھے تو ہندوستان میں آپ کو جو علاقہ دیا گیا وہ اجمیر مقدس کا علاقہ دیا گیا۔ بتاتے جغرافیہ بتانے والے کہ اجمیر مقدس کا علاقہ غیر منقسم ہندوستان کا سینٹر تھا، غیر منقسم ہندوستان کا سینٹر تھا۔ تو اس طرح سے آپ دیکھیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ المکرمہ توحید کی دعوت کے لیے دیا جا رہا ہے، اور سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اجمیر مقدس کا انتخاب ہوگا توحید کی دعوت کے لیے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں کہ مکہ المکرمہ جو لوگ گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ مکہ المکرمہ میں پہاڑیاں ہے، آپ جانتے ہیں کہ اجمیر مقدس میں بھی پہاڑیاں ہے، مکہ المکرمہ میں کنکر ہے، اجمیر مقدس میں بھی کنکر ہے۔ مکہ المکرمہ کے کچھ باہر نکل جائے یہ ریتیلا علاقہ ہے، اجمیر مقدس کے باہر نکل جائے وہاں پہ بھی ریتیلا علاقہ ہے۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ اجمیر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جس سرزمین کا انتخاب کیا گیا وہاں کے لوگوں کا حال کیا، پتھر دل قسم کے لوگ تھے، جلدی سے لوگوں کسی کی بات ماننے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے تھے، ایسی زمین کا انتخاب کیا گیا۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اجمیر مقدس میں ایسے لوگوں کا انتخاب کیا گیا جن کے سینوں کا
عالم بھی یہی تھا، جن کے دینوں کا عالم بھی یہی تھا۔ تو جس طرح آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم مکہ المکرمہ میں تشریف لائے، دین کے پیغام کو آپ نے عام سے عام کیا اور لوگوں کے دلوں کی سختی کو نرمی میں تبدیل فرما دیا۔ یہی کام میرے غریب نواز نے کیا کہ وہ دل جن میں نفرتیں بھری ہوئی تھی، جب غریب نواز اجمیر مقدس آئے، لوگوں کے دلوں سے نفرتوں کو نکال کر کے محبتیں لوگوں کے دلوں میں پیدا فرما دی۔ یہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میرے سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان وہی شان جو علامہ جلال الدین رومی رضی اللہ عنہ فرمایا، گفتگو وہ گفتگو اللہ ہوا کہ اللہ والوں کی جو بات ہوتی ہے وہ حقیقت میں اللہ کی بات ہوتی ہے۔ تو سب جانتے ہیں کہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پریشان کرنے کے لیے یہ بھی کہا گیا کہ آپ یہاں سے جو اٹھ کر کے چلے جائیے، یہ اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے۔ میرے غریب نواز اٹھ کر کے تو چلے گئے، لیکن اونٹوں کے بیٹھنے کے لیے کہا کہ یہ بیٹھے گئے۔ تو سبھی جانتے ہیں کہ اونٹ نے بھی اٹھنے کا نام نہیں لیا، اس لیے کہ اونٹ بھی جانتے تھے کہ ہمیں بیٹھنے کا حکم دینے والے یہ راجا کے کائندے نہیں ہے، بلکہ بیٹھنے کا حکم دے کر کے جانے والی ذات یا اللہ کے ولی کی ذات ہے، اللہ کے ولی کی ذات ہے۔ ان جانوروں نے بھی بتا دیا کہ ہم بیٹھتے ہیں، اللہ کے ولی کے حکم سے بیٹھتے ہیں، اور جب اللہ کے ولی کے حکم سے بیٹھ جائے تو کتنے بھی ڈنڈے کیوں نہ برسائے جائے، ہم اپنی جگہ سے اس وقت تک نہیں اٹھتے جب تک کہ اللہ کے ولی کا حکم نہیں آ جاتا، جب تک کہ اللہ کے ولی کا حکم نہیں آ جاتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پانی پہ پہرا لگا دیا گیا۔ لوگ سوچ گئے تھے کہ پانی پہ پہرا لگا دیا گیا، اس طرح سے غریب نواز کو ستایا جائے گا، اس طرح سے غریب نواز کو پریشان کیا جائے گا، چلے جائیں گے، ان کے احباب چلے جائیں گے۔ لیکن میرے غریب نواز نے بتا دیا، اگر تم اس پانی کے تعلق سے سوچ رہے ہو، اگر یہ پانی تو غریب نواز کے حکم پہ چلنے والا ہے، غریب نواز کی باتوں کو ماننے والا ہے، گفتگو اللہ ہوا۔ غریب نواز نے خادم کو بھیجا کہ میں تو نہیں چاہتا، خادم تو ہی چلا جا اور جا کر کے ناساگر سے کہہ دینا، اے ناساگر تمہیں خواجہ نے بلایا ہے۔ تاریخ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ پورا کا پورا ناساگر کا پانی ایک کوزے کے اندر سما چلا جاتا ہے، ایک کوزے میں سما جاتا ہے۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ولیوں کو یہ شان عطا فرمائی ہے۔ ہم اپنی زبان سے محاورہ تو بولتے ہیں کہ سمندر کو کوزے میں سمیٹ لیا، سمندر کو کوزے میں سمیٹ لیا، لیکن کوئی ایسا کر کے دکھا نہیں سکتا۔ غریب نواز نے بتا دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو یہ شان دی ہے کہ چاہتے ہیں تو پورے سمندر کو کوزے میں سمیٹ لیتے ہیں، اور جب چاہتے تو اسی کوزے سے پورے سمندر کو بھر دیا کرتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ جب سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پریشان کیا گیا، کہا جانے لگا کہ آپ یہ علاقہ چھوڑ کر کے چلے جاؤ، یہ علاقہ چھوڑ کر کے چلے جاؤ، تو سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے راجا کو یہی پیغام دیا تھا کہ ہم یہاں پہ رہتے ہیں، اپنے احباب کے ساتھ رہتے ہیں، اپنے خادموں کے ساتھ رہتے ہیں، تم اپنے آپ میں مگن ہیں، ہم اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، خدا کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، توحید کی دعوت میں لگے ہوئے ہیں، ہم تیری حکومت کے خواہاں نہیں ہے، ہم تیری حکومت کو نہیں چاہتے، تیرے تخت و تاج کو نہیں چاہتے۔ سرکار غریب نواز نے یہی پیغام دیا، پہنچایا پیغام کہ تم اپنے تخت و تاج کو چاہتے ہو، اپنے تخت و تاج کو سنبھالو، تم حکومت کرنا چاہتے ہو، حکومت کرتے رہو، ہم اللہ کے بندے ایک جگہ اللہ کی عبادت کر رہے، ہمیں نہ چھیڑو۔ لیکن جب راجا نے چھیڑنے کی کوشش کی تو تاریخ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ راجا کا تختہ پلٹ گیا، لیکن غریب نواز تب بھی تھے، آج بھی غریب نواز موجود ہے، غریب نواز تب بھی موجود تھے، غریب نواز آج بھی موجود ہے۔ اور سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت یہ پیغام دے دیا کہ حکومتیں بدلتی رہے گی، تخت و تاج بدلتے رہے گے، تو جن کو حکومت کرنا ہے کرتے رہے، جن کو تخت و تاج سنبھالنا ہے تخت و تاج سنبھالتے گئے، جن کو کرسی پہ بیٹھنا ہے کرسی پہ بیٹھتے گئے، لیکن ہرگز نہ غریب نواز کو تکلیف پہنچائے، نہ غریب نواز کے غلاموں کو تکلیف پہنچائے، نہ غریب نواز کے غلاموں کو پہنچائے۔ یہ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ درس اسی وقت میرے خواجہ نے دے دیا، اسی وقت میرے خواجہ نے دے دیا، بتا دیا خواجہ نے کہ ہندوستان کے سرزمین پر ان کے چاہنے والوں کو بسانے والا کوئی اور نہیں ہے، سرکار غریب نواز ان کو بسانے والے ہیں، سرکار غریب نواز ان کو بسانے والے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا کی اعتبار سے کوئی بھی بادشاہ کیوں نہ ہو، کوئی بھی راجا کیوں نہ ہو، کوئی بھی کسی عہدے پہ کیوں نہ ہو، لیکن ہم تو جانتے ہیں کہ دلوں کی سلطنت پہ کل بھی حکومت قائم تھی میرے غریب نواز کی، آج بھی حکومت قائم ہے میرے غریب نواز کی، قیامت تک حکومت قائم رہے گی میرے غریب نواز کی۔ کوئی غریب نواز کے یا غریب نواز کے چاہنے والوں کو ہٹانا چاہے یا نکالنا چاہے تو اپنی کوششوں میں ناکام ہو جائے گا، لیکن غریب نواز کو چاہنے والے بحمد تعالیٰ ان کے چاہنے والے کل بھی بسے ہوئے تھے، وہ انشاءاللہ قیامت تک بسے رہیں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ ہے۔